इस वक्त पाकिस्तान की और स्पेशली तौर पर नून लीग की सियासत कचरे का ऐसा डब्बा बन चुकी है कि जिसमें रोज बरोज नए से नया कचरा आता चला जा रहा है। पहले कभी कहा जाता था कि इमरान खान की नाजायज बेटी है, फिर कहा गया कि इद्दत के अंदर ही शादी कर ली गई, और अब यह कहा जाता है कि जी इमरान खान और बुशरा बीवी के नाजायज ताल्लुकात थे। 4 मरतबा उनके नौकर ने उनको पकड़ा था और उसके बावजूद भी जो वहां पर हालात चलते रहे वो सारे हालात ऐसे थे कि जिनके अंदर खावर मानी का कुछ नहीं कर सकते थे कि उनकी बीवी 4 बार पकड़ी गई है इमरान खान के साथ एक कमरे के अंदर एक बिस्तर के ऊपर, और इमरान खान इतना बहादुर था कि वो कुंडी भी नहीं लगाता था। मैं ये वर्डिंग यूज नहीं करना चाहता था, मगर जो वकील के सामने, जो जज के सामने बुशरा बीबी का और खावर मनिका का जो मुलाजिम था वो जो बातें कर गया है वो इसी तरह कर गया कि जी मैंने इन दोनों को 4 मरतबा बरहना हालत के अंदर पकड़ा था, ये दोनों वहां पर गलत हरकतें कर रहे होते थे, और फिर इनको जब मैं अंदर जाता था तो मुझे कहते थे कुत्ते बाहर निकल जाओ, शट अप, गेट आउट, ये सब कहा करते थे, और मैं जाकर खावर मानिका साहब को बताता था और खावर मानिका साहब आहें भरा करते थे। अब ये इतनी गंदी और इतनी घटिया सियासत जो नून लीग ने शुरू की हुई है, यकीन जानिए ये एक ऐसा गड़ा है कि जिसके अंदर नून लीग खुद गिरने जा रही है। और अब इसके हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारे सबूत, बहुत सारी ऑडियोस, बहुत सारी वीडियोस सामने आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें की जा रही हैं कि जो नून लीग के जवाल का सबब बनेगी, और इस गड्ढे के अंदर सबसे ज्यादा जो गंदगी होगी वो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर नून लीग के ही बारे के अंदर होगी कि मरियम बीबी की जो बहू थी उसको तलाक क्यों हो गई थी, मरियम बीबी उसके साथ क्या बर्ताव करती थी, कैप्टन सफदर उसके ऊपर कैसी नजर रखता था, उसके साथ कैसी कैसी बातें करता था, कैसे मैसेजेस करता था। ये सारी जो बातें हैं ये आने वाले वक्त के अंदर आप जब सुनेंगे, आपके पास जब इस तरह की वीडियोस ऑडियो सामने आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो गंदगी फैला रहे हैं नून लीग वाले हमारी सियासत के अंदर, बेसिकली ये खुद कचरा दान है। और यही वजह है कि ये अपना कचरा अब पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहे हैं, अपने दिमाग के अंदर जिनका गंद है वो पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहे हैं, और फिर इनको इसका रिजल्ट भी बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। आपको याद होगा मरियम औरंगजेब जो थी वो बड़ा चीखती थी, बड़ा बोलती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कर देंगे, नून लीग बड़ी आगे चली जाएगी। तो उसकी बोलती तो अब बंद हो चुकी है क्योंकि उसके पास अब कुछ ऐसा रहा नहीं है कि वो कुछ आकर सामने बता सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो उससे भी 2 हाथ आगे हुआ करता था मियां जावेद लतीफ, यानी कि जो बात मरियम औरंगजेब भी घटिया तरीन बात नहीं कर सकती थी वो मियां जावेद लतीफ से करवाई जाती थी। और अब उसने भी एक ऐसा बयान कर दे दिया है कि जिसने यकीनी तौर पर नून लीग की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। बड़ी दिलचस्प डिटेल सामने आई है, कुछ अहम तरीन खबरें सामने आई हैं जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करने के हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे जो पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों ये कहानी शुरू हो रही है कुछ अर्सा पहले से कि जब इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू की गई, जब इमरान खान के बारे में बड़ी गलत बातें की गई और कहा गया कि जी इमरान खान जो है वो इतना लाडला है कि उसको कोई हटा नहीं सकता है, वो इतना लाडला है कि उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता है। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम बीबी ने, हमजा ने लाडला कह के उसका जीना हराम किया हुआ था। मगर अब सिचुएशन ये है कि वो लाडले का टैग अपने ऊपर से खत्म कर चुके हैं। आजकल जो प्रो लाडला बना हुआ है आसिफ अली जरदारी के बकौल वो लाडला बना हुआ है नवाज शरीफ, और इससे बड़ा लाडला पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं बना था कि जिसके लिए इतना बुरा गिरा गया है, जिसके लिए इतनी अखलाकियात की गिरावट के अंदर धकेला गया पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत थी वो कचरे का डब्बा बन के रह गई है। और इसको प्रो लाडला बनाने के लिए जो मेहनत की गई है, जो काम किया गया है माजी के अंदर, इसकी मिसाल किसी और सियासी जमात, किसी और सियासी लीडर के लिए नहीं मिल सकती थी। और जो इमरान इस्माइल हैं अब तो बाकायदे तौर पर वो भी ये कह चुके हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये नून लीग के लिए काम कर रहा है, ये नून लीग को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है, ये नून लीग को जितवाने के लिए काम कर रहा है, ये नून लीग के साथ खड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर नून लीग के लिए वो किस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। और फिर दिलचस्प बात जो है वो ये है कि मियां जो जावेद लतीफ है अब उसने ये कहा है कि जी जो आलमी ताकतें हैं वो इमरान खान के साथ खड़ी हो रही हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं, वो इमरान खान के साथ खड़ी होकर इमरान खान को पावर दे रही हैं। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आलमी ताकतें, पाकिस्तान की दुश्मन आलमी ताकतें हैं वो सारी तो नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें कर रही हैं। डोनाल्ड लू ने किसके साथ मुलाकात की है? नवाज शरीफ के साथ की है या इमरान खान के साथ की है? और बरतानिया के जो अहम तरीन शख्सियात आई हैं उन्होंने किसके साथ मुलाकात की है? नवाज शरीफ के साथ की है। और लाडला इस वक्त नवाज शरीफ बना हुआ है, आलमी दबाव जो है वो इमरान खान के ऊपर है, आलमी सपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ के साथ है। और आलमी सपोर्ट में उस आलमी सपोर्ट की बात कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती है, पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती है, पाकिस्तान के अंदर साजिशें करके पाकिस्तान की हुकूमतों को गिराती हैं, जो ये कहते हैं तुम हमारे मुलाजिम है, जो ये कहते हैं तुम भिखारी हो, जो ये
کہتے تم ہمارے نوکر ہو. اور واقعی پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی, نون لیگ کی جو لیڈرشپ تھی, ہمیشہ سے برطانیہ کی غلامی میں رہی ہے یا امریکہ کی غلامی میں رہی ہے, اور یہ غلامی جو ہے یہ اب مزید بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کے اب جو پوائنٹس ہیں وہ غلاموں کے مزید بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو پاکستانی قوم ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. پاکستانی قوم صرف ایک بندے کے بارے میں سوچ رہی ہے جو آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہے, جو آج بھی ہمت سے کھڑا ہے, جس کو آج بھی کسی کی محتاجی نہیں ہے پاکستان اور پاکستانی عوام اور اللہ کے سوا, اور اس کا نام ہے عمران خان. تو عمران خان ان کے لیے اب ایک ایسی بھوت بن چکا ہے, ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن چکا ہے کہ جس نے ان کی چیخیں نکلوا کر رکھی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, مگر اس کے باوجود میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جی اس کو تو عالمی طاقتیں سپورٹ کر رئی ہیں, اس کے ساتھ تو عالمی طاقتیں کھڑی ہو گئی ہیں. اب عالمی طاقتیں کون کون سی عمران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے جو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, سمجھانے جا رہا ہوں. دیکھیے اس وقت امریکہ کے اندر پاکستان کے جو پاکستانی نژاد ڈاکٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ پاورفل ہیں. ان کی اپنی ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے, ان کی چھوٹے چھوٹے اپنے جو پارٹس ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی گروپ بنے ہوئے ہیں, وہ لابنگ کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس امریکہ کے بڑے بڑے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ اپنا علاج کرواتے ہیں, اپنے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو ان لوگوں نے, ڈاکٹرز نے مل کر ان ممبران اسمبلی کو, امریکی پارلیمنٹ کو خطوط کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے, اور ان خطوط نے امریکی پارلیمنٹ کے اندر تھرتھلی مچا کے رکھی ہوئی ہے کہ جی پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر نون لیگ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر ایکشن لیں, یا آپ کم از کم, کیونکہ آپ ہمیشہ سے ہی پاکستان کو بڑا حساس سمجھتے ہیں, تو پاکستان کے معاملے کے اندر آپ اپنا بالکل جو واضح کلیئر موقف ہے وہ کلیئر کیجئے. امریکی حکام بھی, جو امریکی صدر ہے اس کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنا موقف کلیئر کیجئے, کیونکہ سائفر کو کندھے کے اوپر, سائفر کو کندھا بنا کر جو نون لیگ ہے وہ اپنی سیاست کی گولیاں چلانے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کے اندر امریکی مفادات جو ہیں ان کو بڑا شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ جو پاکستان سے گئے ہوئے جو ڈاکٹرز ہیں وہ عمران خان کو جس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہ بیسیکلی ایک ایسی عالمی طاقت بن رہے ہیں, وہ بیسیکلی ایک ایسا عالمی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسی آواز بن رہے ہیں, ایک ایسا چہرہ بن رہے ہیں کہ جس کو عالمی طاقتیں کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتی ہیں, فراموش نہیں کر سکتی ہیں. اور ان کی اٹھنے والی جو آواز ہے وہ عمران خان کے حق میں اتنے زبردست طریقے سے اپنا اثر دکھا رہی ہے, اتنے زبردست طریقے سے اپنا کام کر رہی ہے کہ یہ چور, لٹیرے, ڈاکو, بھگوڑے, یہ اشتہاری, یہ ساری محنت کر کے, سارے اداروں کو ساتھ ملا کر, ساری طاقتوں کو ساتھ ملا کر, سارے مافیاز کو ساتھ ملا کر بھی عمران خان کا بال بیکا نہیں کر پا رہے ہیں. اور عمران خان آج بھی ڈٹا ہوا ہے, آج بھی کھڑا ہوا ہے, آج بھی کانفیڈنٹ ہے, وہ آج بھی جیل کے اندر خوش ہے, جیل کے اندر راضی ہے, اور ان کی جو چیخیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں. اب آگے نون لیگ کس طرح سے اپنا مکروہ چہرہ پاکستانی سیاست کے اندر, اپنا مکروہ چہرہ جو ہے اس کو دکھانے کی مختلف کوششیں کر رہی ہے, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے ناظرین گرامی کہ ان کا پلان تھا کہ عمران خان کو ہم جیل کے اندر ڈالیں گے, ایک دن کے اندر اس کی بولتی بند ہو جائے گی, ایک دن کے اندر کیونکہ وہ نشے کرتا ہے اس کے نشوں کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی, اور پھر ہم ایک اور ڈنڈورا پیٹ دیں گے کہ جی عمران خان تو نشے کرتا تھا, جیل کے اندر یہ رہ نہیں سکتا تھا, ڈیل کر کے باہر چلا گیا ہے. اور انہوں نے تو عمران خان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے, پھر وہ ٹی وی کے اوپر آ کر دکھاتے رہے جی عمران خان کے موتر وسرجن کے اندر یہ بات آئی ہے, اس کے اس ڈیٹا کے اندر یہ بات آئی ہے, اس کے اس میڈیکل ٹیسٹ کے اندر یہ بات آئی ہے. الٹا تماشا ان کا بن گیا تھا. اور عمران خان دیکھیں 120 دن 4 مہینے ہو گئے ہیں, وہ تو جیل کے اندر ہٹا کٹا تگڑا بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ٹھوک کے سینہ تان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو بتا رہے کہ تمہاری اوقات 2 ٹکے کی نہیں ہے, تم کل بھی امریکہ برطانیہ کے ٹٹو تھے, تم آج بھی برطانیہ امریکہ کے غلام ہو, تم کل بھی پاکستانی قوم کو بالکل بھی قبول نہیں تھے, تم آج بھی پاکستانی قوم کو بالکل قبول نہیں ہو. ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ان ساری طاقتوں کو آگے لگا کر پھر رہا ہے, ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ان ساری طاقتوں کی چیخیں نکلوا رہا ہے, ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ان ساری طاقتوں کو پانی پلا پلا کے, بھگو کے ان کو جوتے مار رہے ہیں, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جائیں. انشاءاللہ ان کو سمجھ اس دن آئے گی جب پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ایک مرتبہ پھر سے عمران خان بن چکا ہوگا. اب یہ لوگ کس طرح سے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو جینا ہے وہ مشکل کرنے کے چکر میں ہے, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے ناظرین گرامی کہ اس وقت یہ ساری جو طاقتیں ہیں یہ شیخو پورہ کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو ٹارچر کر رہی ہیں, وہاں پر کام کرنے سے ان کو روک رہی ہیں. اور وہ اس کی وجہ یہ ناظرین گرامی کہ شیخو پورہ جو ہے وہ وہاں پر میاں جاوید لطیف جو ہیں ان کا حلقہ تھا, اور میاں جاوید لطیف وہاں سے مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہیں. وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے مکمل طور پر ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, وہاں کی جو عوام ہے انہوں نے مکمل طور پر ان کو آؤٹ کر دیا ہے. اور دوسری جانب اب یہ دیکھیے جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں, عالمی طاقت اس طرح سے ہے کہ ایک برطانیہ کی یونیورسٹی کے اندر پاکستانی نوجوان نے اپنی ڈگری لی, اور ڈگری لیتے ہوئے اس نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا, اور پورا حال جس کے اندر پاکستان کے بچے تھے, امریکہ کے بچے تھے, آسٹریلیا کے بچے تھے, بھارت کے بچے تھے, بنگلہ دیش کے بچے تھے, ہر ملک کے بچے تھے, انہوں نے سب نے مل کر عمران خان کے حق میں نعرہ لگایا. یعنی کہ پوری دنیا کی یوتھ, پوری دنیا کے نوجوان, پوری دنیا کے بچے, یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس یہ بات جانتے ہیں, یہ بات مانتے ہیں, یہ بات ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا اگر کوئی لیڈر ہے, پاکستان کا اگر کوئی ہیرو ہے, پاکستان کی قوم کی آنکھ کا اگر کوئی تارا ہے, پاکستانی قوم کے دلوں کے اندر اگر کوئی دھڑک
دھڑکتا ہے تو وہ دل نہیں ہے، وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کے لیے ہی پوری دنیا کے جو نوجوان ہیں وہ اکٹھے ہیں. اور جس طرح سے یہ ایک نعرہ لگا اور اس نعرے کا جواب پورے دنیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے دیا، وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اب نون لیگ کی نواز شریف کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے. اب جو آگے سچویشن چل رہی ہے وہ میں آپ کو ناظرین گرامی وہ اور بھی دلچسپ ہے، وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت جو خواجہ آصف ہے اس نے ماضی کے اندر یہ کہا تھا کہ جی یہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں، جو تو پاکستان کے اندر صرف اپنے جو مردے ہیں ان کو دفن کرنے آتے ہیں، ان کا پاکستان سے کیا تعلق، ان کا پاکستان سے کیا محبت، ان کے پاکستان کے اندر کس طرح کے جو رشتہ داریاں وہ کیسی ہیں کہ یہ تو یہاں پر صرف اپنے مردوں کو دفن کرنے آتے ہیں. جبکہ شہباز شریف ان کا پورا ٹبر ساری زندگی برطانیہ کے اندر رہتا ہے، لندن کے اندر رہتا ہے، جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج لندن کروانے جاتے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ لندن کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے کاروبار کرنا ہوتا ہے تو وہ لندن کے اندر جا کر کرتے ہیں، انہوں نے پراپرٹیز بنانی ہوتی ہیں تو وہ لندن کے اندر جا کر کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں تو وہ لندن کے اندر جا کر کرتے ہیں، ان لوگوں نے عیدیں منانی ہوتی ہیں تو لندن کے اندر جا کر مناتے ہیں. ان کا تو سارا گھر بار بچے کنبا جائیدادیں وہ ساری ہی لندن کے اندر ہیں. یہ تو پاکستان کے اندر صرف سیاست کرنے آتے ہیں، اور ایسی سچویشن ان کی ہے، ان کے مائنڈ سیٹ ایسے ہیں کہ یہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو جو ان کی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو پارسل کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے پاکستان میں کہیں بھی ان کو دفنا دینا. یہ ان کی ریالٹی ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کی تربیت، ان کی پرورش ایسی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو نون لیگ کے بڑے بڑے رہنما ہیں یہ پاکستان سے باہر رہنے والوں کے اوپر، خواجہ آصف جیسے پاکستان سے باہر رہنے والوں کے اوپر جو الزامات لگاتے ہیں، اپنے گھر کی تو حالت دیکھیں، اپنے گھر کی تو خبر لیں کہ یہ خود کتنے بڑے پاکستان کے دشمن ہیں، یہ خود پاکستان کو کس حد تک اگنور کرتے ہیں اور برطانیہ اور امریکہ میں رہنے کو یہ پسند کرتے ہیں. تو اب ان کی یہ جو ریالٹیز ہیں، ان کی یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز سامنے آ رہی ہیں، اور جس طرح سے اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، انشاءاللہ یہ چیخیں جو ہیں آنے والے وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوں گے. پاکستان کا اگلا جو وزیر اعظم ہوگا وہ انشاءاللہ عمران خان ہوگا. اگر آپ بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا. کیونکہ آپ جب بگا فیکٹس کو اوپر جو فالو کا آپشن آ رہا ہے، جب آپ اس کو فالو کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، تو ہمیں کانفیڈنس ملے گا، اعتماد ملے گا. اور اسی طرح جو سینسرڈ شدہ خبریں ہیں جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر 10 ارب کی ہڈی لینے والے میڈیا کے اوپر نہیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو، فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق اسی طرح برقرار رہے.